मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर। मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं, एक सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट हूं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। बात करेंगे एंगर पे, गुस्से पे। गुस्सा एक इंतहाई पेचीदा लेकिन फितरी जज्बा है। ये इमोशन है, जज्बा है। जज्बे गलत भी हो सकते हैं और जज्बे सही भी हो सकते हैं। मायूसी एक जज्बा है, डिप्रेशन एक जज्बा है, एंगर एक जज्बा है, एग्रेशन भी एक जज्बा है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि ये सारे जो जज्बात हैं या इमोशंस हैं, ये इंसान का हिस्सा है। साइकोलॉजी ने इमोशंस कहती है। अब ये जो एंगर है यानी गुस्सा है, ये पेचीदा है और फितरी भी है। और ये आम तौर पे इस नतीजे में होता है कि आप ये समझते हैं या आपका ये ख्याल होता है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। इनजस्टिस इज़ देयर, अनफेयर इज़ हैपनिंग विद यू, समथिंग अनफेयर इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन अनफेयर है, कोई इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। या आप कह सकते हैं कि थ्रेट है आपको, और आपको आप परसीव कर रहे हैं उसको। ये आपकी परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। और ये जो गुस्सा है, ये माइल्ड थोड़े से लेकर एक रेज तक आ सकता है। रेज का मतलब है कि इंतहाई गुस्सा, सख्त तरीन गुस्सा। अब होता क्या है कि एक तो इमोशनल रिस्पॉन्स है आपका ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जो आपको बुरी लग रही है, आप परसीव कर रहे हैं कि बुरी है, आपका ख्याल है आपके साथ ज़्यादती हो रही है, इनजस्टिस है, और उसके नतीजे में माइल्ड से लेकर सवियर गुस्सा आपको आएगा। और फिर इसके नतीजे में एड्रीनालीन सिक्रीट होगी, एक केमिकल आपके जिस्म के अंदर, और जिसके बायस आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, स्ट्रेस होगी और आपके मसल टेंशन में चले जाएंगे। इसमें से हम सब गुजरते हैं, क्योंकि गुस्से में तो हम सब होते हैं और गुस्सा आता है हमें। अब गुस्से की किस्में क्या क्या हैं? एक तो पैसिव एंगर है। और पैसिव एंगर ये है कि आप बहुत बड़ा इजहार तो नहीं करते, लेकिन आप किसी बंदे को निगलेक्ट करेंगे, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और उसको आपके बिहेवियर का पता चल जाता है और आपको उस पर गुस्सा होता है। मुमकिन उसने आपको तंग किया, आप जायज़ भी हो सकता है कि आपका रिएक्शन जायज़ है, लेकिन गुस्सा बहरहाल फिर भी ठीक नहीं। उसको तो कोप करना है, आपने उससे बचना है, क्योंकि गुस्से का सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको ख़ुद को हो रहा है। आप ख़ुद इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, जिसमें से गुस्से में से इसका साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज आपको हो रहा है। उसको कितना हो रहा है जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं, एक अलग कहानी। बहरहाल आप उस बंदे को अवॉइड करेंगे या आप सार्कास्टिक हो जाएंगे, उसके बारे में कुछ बातें ऐसी करेंगे उसके मुंह पे या उसकी बैक पे, जिससे आप तंज करेंगे, जिसे कहते हैं फप्ती कसेंगे। दूसरा गुस्सा है एग्रेसिव एंगर। एग्रेसिव एंगर ये है कि आपको इतना शदीद गुस्सा है कि आप फिज़िकली किसी बंदे को असॉल्ट कर सकते हैं, गुस्सा करके उसको मारपीट कर सकते हैं, और आप वर्बल अब्यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, शाउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एंगर है जिसको हम कहते हैं असर्टिव एंगर। असर्टिव का मतलब ये है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल है और आप उस गुस्से का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से मसले को भी हल करना चाहते हैं। यानी मसला भी आप हल करना चाहते हैं जिसकी वजह से गुस्सा है, और आप उस गुस्से के इजहार के साथ साथ असर्टिव हैं, कंट्रोल्ड हैं और टेक्निकल हैं, और विजडम भी साथ साथ चल रही है। अब जब गुस्सा आता है तो करना क्या चाहिए? पहला काम यह है कि गुस्से में डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बज़ाहिर एक आम सी चीज़ है, लेकिन डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रीदिंग, वो उसकी एक टेक्निक है भी है, 4-7-8 उसको कहते हैं कि 4 सेकंड तक आप 4 सेकंड में सांस अंदर लेके जाएं और 7 सेकंड सांस अंदर रखें और 8 सेकंड आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर निकालें। ये जो पूरा मैकेनिज़्म है, इसके अंदर आप जहन में गिनती करें, मुंह से नहीं आपने बोलना, जहन में आप 1 2 3 करके 4 सेकंड में अंदर ले जाएं, 7 सेकंड उसे स्टे करवाएं और 8 सेकंड में अपने उसको बाहर निकालें। ये डीप ब्रीदिंग बहुत अहम है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये झूठ की हद तक हेल्पफुल है। और जब हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जाइए, जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, थोड़ा सा आप टेंस होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको कहेगा या कहेगी कि प्लीज़ डीप ब्रीदिंग करें।
گویا کہ اس میں بھی انہوں نے فیڈ کر دیا. سو سائیکالوجی میں جو آپ ڈاکٹروں سے کم سنتے ہوں گے, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, مریضوں کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر بہت کم کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ, کیونکہ ان کو اس کی افیکٹو ہونے کا علم بھی کم ہے اور انہیں پڑھایا بھی نہیں جاتا. میڈیکل سائنسز میں ڈیپ بریدنگ سائیکیٹری میں پڑھائی جاتی ہوگی, نارملی اس کا ذکر بہت کم آپ کو ملتا ہوگا, خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹس اگر میرا پروگرام سن رہے ہیں تو. لیکن سائیکالوجی میں ڈیپ بریدنگ بہت ضروری ہے ایسی سچویشن میں, اور ڈیپ بریدنگ بہت افیکٹو ہے. اس کے بعد جی ٹائم آؤٹ, آپ ٹائم آؤٹ لیں گے, اس جگہ سے اس سچویشن سے اوائڈ کر جائیں گے, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے. ایک جگہ پہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے اور آپ کنفرنٹنگ پوزیشن میں ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو پتہ مرڈر بھی غصے میں ہوتے ہیں, سوسائڈ بھی غصے میں ہوتی ہے, سیلف ہارم بھی غصے میں ہوتا ہے. تو اگریشن اور اینگر جو ہے, اینگر اگریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ایک غصہ, ایک ایموشن ہے, یہ کہاں تک آپ کو لے کے چلا جاتا ہے. مرڈر, کسی کو نقصان دینا, کسی کو برا بھلا کہہ دینا, ایسے الفاظ بول دینا جو کبھی واپس نہیں آ سکتے. کہتے ہیں نا منہ سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتے, ایسے ہی یہ ہو گیا. پھر آپ نے کرنی ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ. یہ بیسیکلی آپ کی ریسٹرکچرنگ تو تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کو ملیں گے. تو یہ آپ نے ملنا ہے. اور تھوڑا سا گلے میں خرابی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی چلیں گے, ہم اس کو ایڈٹ بھی نہیں کریں گے. دس از اگین کوائٹ نیچرل, فطری عمل ہے کہ اس وقت گلے میں رکاوٹ ہے. تو اس وقت پانی بھی گلاس میں ہے ویسے تھوڑا سا. چلیں جی, تھوڑا فاقہ ہوگا اس سے. کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ, اپنے برے خیالات کو, ارریشنل خیالات کو اچھے خیالات سے بدلنا, اپنی سوچ کو کسی بہتر سوچ سے بدلنا. اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ سچ بھی ہے اور ڈسٹربنگ ہے, دو طرح کی سوچ ہوتی ہے. ایک تو آپ کی پرسیوڈ سوچ ہے جو صحیح ہے ہی نہیں, ایرینیس ہے, تھاٹ ہی غلط ہے, اس کو تو صحیح سے بدلنا ہی ہے. لیکن اگر آپ کا تھاٹ صحیح بھی ہے اور وہ ٹریگر ہے غصے کے لیے, تو آپ اس کی جگہ بھی ہیلدی تھاٹس, زندگی کے خوشگوار اور کلرفل پہلوؤں پہ سوچیے تو بہتری ہوگی. اس کے بعد جناب آپ کی آ جاتی ہیں ریلیکسیشن ٹیکنیکس. ٹائم آؤٹ میں اپنی جگہ سے ہل گئے, اس سچویشن سے فرار کر گئے, سچویشن سے نکل گئے, کسی اور سچویشن میں چلے گئے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ اس اگریشن اور اس غصے میں سے نکل جائیں گے. کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ, اپنے خیالات کو بدلنا بہتر خیالات سے. پھر آپ کی آ جاتی ہیں ریلیکسیشن ٹیکنیکس, جس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. فزیکل ریلیکسیشن کیسے کرنی ہے, مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں کچھ پروگرامز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. مائنڈ فلنس یہ ہے کہ اپنے اوپر توجہ دینا. آپ سانس لے رہے ہو تو جسٹ تھنک کہ آپ سانس لے رہے ہیں. آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو صرف چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کمرے میں چہل قدمی کر رہے ہیں تو آپ اپنی واکنگ پہ دھیان دیں, اپنی بریدنگ پہ دھیان دیں, تو آپ کا دھیان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ونس یو آر ڈائیورٹڈ, صرف چند سیکنڈز کی ڈائیورژن غصے کی اس کیفیت سے آپ کو باہر لے جا سکتی ہے. یہ سوسائڈ جب لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیلینگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے, جو میں نے بھی کی. مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ خاتون اب اس دنیا میں نہیں رہیں, تو انہوں نے مجھے آج سے تقریباً 9 سال پہلے کہا کہ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ڈیسیژن لے ہی لیا ہے, تو سوسائڈ آج بھی ہو سکتی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو تھوڑا سی تھاٹ دیجئے اور تھوڑی سی آپ میرے ساتھ گفتگو کیجئے. صرف میری وجہ سے آپ اس کو ڈیلے کریں, ہم کوئی بات کریں گے. 5-6 دن ہم ایک گفتگو میں انگیج رہے, اینڈ شی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کمٹ سوسائڈ. اور پھر ان کی طبعی موت جسے کہتے ہیں وہ ہوئی ہے پچھلے دنوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت اچھی خاتون تھی اب, اور بہت مقبول, بہت مشہور بھی تھی. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ ہم نے ریلیکسیشن ٹیکنیک کر لی اور ڈیلنگ ٹیکنیک بھی اس میں آگے. پھر سپورٹ گروپ آپ کا ہونا چاہیے, ایسے لوگ جو آپ کو سپورٹ کریں, جن کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہوں, جو آپ کے دوست ہیں, جن کے ساتھ آپ نے ایموشنل ریزرو رکھا ہوا ہے, جو مشکل وقت میں جن سے آپ بات کرتے ہیں. ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, لیکن ایکسپریس کرنے کمیونیکیٹ کر کے, غصے سے نہیں. ایکسپریس کریں اور اسرٹیو جو اینگر ہے اس کی طرف آئیں, یعنی کنٹرولڈ ہو, اور آپ اپنا نقطۂ نظر, اپنا موقف, اپنا مافی الضمیر بیان کریں, اپنے گلے شکوے بیان کریں, اور ان کو بیان کریں نہ کہ غصے سے. اور چیزوں کو باہر نکالنا
ایبیوز یا فزیکل ایگریشن کی صورت نہیں، وہ پھر ایک ویشیس سرکل بن جائے گا آپ کے ایگریشن کا، اور آپ وہ جو نقصان غصے میں کریں گے وہ ساری زندگی آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کرنا چاہیں گے بعد میں پچھتائیں گے بھی، اپنے آپ کو نقصان دیں یا کسی کو دیں، کیونکہ غصہ ایک عارضی کیفیت ہے، اس کے ٹریگرز ہوتے ہیں اور پھر بندہ اس میں سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ جی سپورٹ گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دوست ہونے چاہیے، ایموشنل ریزرو ہونا چاہیے، جن کے ساتھ مشکل وقت میں آپ ملیں، ان کے ساتھ اپنے اظہار کریں، اپنا کمیونیکیٹ کریں، اور اکاؤنٹیبل بھی ہوں ان کے سامنے، وہ آپ کو پوچھ سکیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو یار، یہ کیوں کر رہے ہو. کسی دوست کو اتنا رائٹ دیجیے، گھر میں نہیں تو کسی دوست کو دے دیجیے. اگر گھر والوں کے ساتھ ہی کنفرنٹیشن ہے، جس ریلیشن شپ میں کنفرنٹیشن ہے، کسی دوسرے ریلیشن شپ میں جا کے اس کے لیے سودنگ ایڈوائس لیجیے اور کچھ ایسی نصیحتیں لیجیے جو آپ کے اس تعلق میں کام آئیں. اگر یہ مینج نہیں ہو رہا ان ساری چیزوں سے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے اس کو مینج کرنا، اور آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں، انکنٹرولڈ غصہ ہے، تو پھر آپ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس پہ جائیں گے اور اینگر مینجمنٹ تھیراپی لیں گے کسی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ سے. تو جناب اینگر کو آپ پرسنلی انڈیویجولی ایٹ یور اون پلیس کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے تو پھر ایک لانگ ٹرم تھیراپی کے طور پہ، کہ اینگر آپ کو اکثر آتا ہے اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی میں موڈیفیکیشن لانے کے لیے، آپ اینگر مینجمنٹ تھیراپی لیں کسی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ سے. ڈاکٹر ابرار عمر کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.